جو صحابی بیان کرتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا فرمایا، اس کو وہ صحابی بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے لیے جو لباس مقرر فرمایا گیا ہے، ہر ایک اپنے اس امتیازی شان کے ساتھ لباس کے اختیار کرنے کے سلسلے میں اہتمام کرتے رہیں۔ اگر اس میں اس کا لباس وہ پہنے یا اس کا لباس یہ پہنے تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ گناہگار ہوتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہمارے پاس سمجھا نہیں جاتا، لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لعنت ہے۔ لعنت لام عین نون تے 3-4 حروف کے مجموعے کا نام ہی نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس کے لیے۔ اب خدا کی رحمت سے دوری جس عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ عمل کر کے پھر ہم کس کو راضی کر سکتے ہیں؟ دنیا میں آپ کسی اور کو خوش کرنا چاہیں گے تو دنیا کو کیا خوش کر کے آپ چین کی زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے ہی آپ آخرت میں بھی چین حاصل کر سکتے ہیں، قبر میں بھی چین حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کو بھی اپنی خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے لعنت کا ذکر کیا کہ لعنت ہے ان پر۔ تو اب لہٰذا بچوں کو ابتدا سے ہی لباس پہنائیں، کم سینی سے ہی، تو ان میں حیا کے اصول ملحوظ رکھتے ہوئے لباس پہنائیں۔ جیسا کہ عام طور پر بچیوں کے سلسلے میں جنس اور ٹاپ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اگرچہ کہ اس میں بدن کی اعضاء کھل کے ظاہر تو نہیں ہو رہے، لیکن ہیئت اور ساخت بالکل معلوم ہو رہی ہے۔ کون سا عضو کتنی ہیئت کا ہے، کتنی مقدار کا ہے، وہ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ایسا لباس جو اعضاء کو چھپا تو رہا ہے لیکن ہیئت کو اس کی نمایاں کر رہا ہے، ساخت کو اس کی واضح کر رہا ہے، تو وہ بھی ان کے لیے ناجائز و حرام ہے، حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ننھے منھے بچے گو کے مکلف نہیں ہیں مگر پہنانے والے شریعت کے پابند ہیں، وہ مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ محشر میں ان سے پوچھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ابتدا سے جیسے آپ بچوں کی تربیت کریں گے، جس طرح کا لباس پہنیں گے، بڑے ہونے کے بعد ان کو اسی لباس سے خود بخود ایک محبت پیدا ہو جائے گی۔ ابتدا سے اگر آپ ان کی صحیح طریقے سے داخت اور پرداخت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں پوچھے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حوالے کی ہے اس کے خلاف کرنے والے ہوں گے، تو لہذا ناجائز ہے بچے ہو کہ بچیاں ہوں، ان کو بچپن سے ایسا لباس پہنانا کہ جس سے بدن کی ساخت اور ہیئت نمایاں ہوتی ہو، بالکل ناجائز ہے۔ بچے نابالغ رہنے تک گناہگار نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ گناہگار ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد جب وہ اس کو اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ تو غلط راستے کی طرف ان کو پہنچانے کا گویا کہ ہم سامان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے دوہرا گناہ ہمارے لیے ہوتا ہے، مکمل طور پر اس سے بچنا چاہیے۔